فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ کا تیسرا حصہ جہاد فی سبیل اللہ رواں دواں ہے۔ آپ کو بتایا تھا پچھلے درس میں کہ طالوت کو جہاد کے گروہ کا سربراہ بنایا گیا۔ جب لوگوں نے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے امیر مقرر کر دے، کیونکہ جہاد کے لیے تنظیم کا مقرر کرنا اور پھر تنظیم کے لیے امیر کا مقرر کرنا لازمی ہے۔ اگر امیر کی امارت میں کام نہیں ہوگا تو پھر کام نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے نبی وقت نے ان کے لیے طالوت اور طالوت کا مختصر تعارف بھی میں نے آپ کے سامنے کروایا کہ یہ کون تھا اور کس کے نسب میں سے تھا۔ بہرحال طالوت کو امیر مقرر کر لیا گیا اس جہادی تنظیم کے لیے، لیکن اب اس نے سوچا کہ بھائی واقعی یہ میرے ساتھ لوگ پکے ہیں یا نہیں، اور یہ لازم ہے کہ جب جماعت جہاد کے لیے نکلے تو ان میں سے بندہ کسی طریقے سے ان کا امتحان لے تاکہ منافقین اور صاف ستھرے مجاہدین کا امتیاز ہو سکے، کیونکہ میدان جہاد میں جب بھی منافقین گئے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس امتیاز کے لیے کہ بھائی یہ الگ ہو جائیں، جو مخلصین ہیں وہ الگ ہو جائیں اور جو منافقین ہیں وہ الگ ہو جائیں، اللہ نے انہیں ایک نہر کے ذریعے آزمایا کہ ذرا آزماؤں تو صحیح کہ یہ واقعی پکے مجاہدین ہیں یا ان میں منافقین بھی ہیں۔ تو فرمایا فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جب نکلا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے مجاہدین کے اس ٹولے جماعت کے ساتھ نکلا، قال تو کہنے لگا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں آزماتے ہیں ایک نہر کے ذریعے، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، اور امتحان بھی اسی چیز میں لی جاتی ہے جس چیز کی تمہیں زیادہ چاہت ہوتی ہے، جس چیز کی چاہت نہ ہو اس میں امتحان لینا تو کوئی بات نہیں ہے۔ جو چیز تمہیں چاہیے ہی نہیں اور تجھے کوئی کہے یہ نہ کر، یہ چیز نہ کھا، یہ نہ پی، تجھے اس کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو یہ امتحان ہے۔ گرمی کا موسم ہے، پیاس لگی ہے، اللہ کو پتا تھا کہ انہیں پیاس لگی ہے اور پانی کی ضرورت پڑی ہے، اس لیے فرمایا آگے جاؤ گے ایک نہر آ جائے گا، اس نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لیتا ہوں۔
ٹھیک ہے، پانی کی اب ضرورت ہے نا، ٹھیک ہے، تمہیں ایک چیز کی ضرورت ہو سخت شدید، اور تمہیں کوئی کہے یہ نہ کر اور چھوڑ دے، تو یہ امتحان میں پاس ہونا ہے۔ فرمایا ایک نہر کے ذریعے، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ، بس جس نے بھی پیا اس نہر سے، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آج کل کے مفاد پرست مسلمان ہوتے، نعوذ باللہ طالوت پہ کفر کے فتوے جھاڑ دیتے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، قرآن میں فرمایا کلوا واشربوا، اور یہ کہاں سے آیا ہے جو حرام کرتا ہے؟ ہم نے پانی پینا ہے، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہا۔ اگر آج کا مفاد پرست ہوتا یہی کہتا، اور کہا بھی ہے کچھ لوگوں نے، آگے آپ سنتے جائیے، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ، بس جس نے بھی اس سے پیا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میرے ساتھ جہاد کے میدان میں نہیں جائے گا۔ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے اس سے چکا بھی نہیں، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن ہاں إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر وہ جس نے صرف ایک چلو اس نہر سے بھرا ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ صرف ایک چلو جو ضرورت کے لیے، اس سے پی لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں سب نے اس سے پیا مگر تھوڑے سے لوگوں نے اس میں سے پانی نہیں پیا، اور جو باقی تھے وہ بھائی حلال کردہ چیز کو حرام کر رہا ہے۔ تو کون ہوتا ہے؟ اللہ نے تو حلال قرار دیا ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تھوڑے سے رہ گئے، باقی سب نے خوب سیر ہو کے پانی پی لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، بس جب پار نکلے، یعنی طالوت وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور وہ لوگ جو ایماندار تھے اس کے ساتھ، والذین آمنوا معه، جو ایماندار لوگ ساتھ تھے، قالوا، تو وہ کہنے لگے، جب نہر پار ہوئے تو کچھ لوگ ان میں کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جب اس نے جالوت کو دیکھا، وہ بڑا بہادر سے پسال آ رہے، جب اس کی فوج کو 1,00,000 فوج کو دیکھا کہ وہ بڑے اسلحے، بڑے جنگی ساز و سامان کے ساتھ لیس کے آ رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بڑی کمزوری دکھائی اور کہنے لگے ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے آج جالوت کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی، جالوت کے ساتھ آج لڑنے کی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے پانی پیا، کیونکہ جنہوں نے پانی پیا وہ تو نہر کے اس پار ہی رہ گئے تھے، یہ ایمان والوں میں ہی سے کچھ لوگ اور نکلے جنہوں نے کمزوری دکھائی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جب پار ہوا جالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے لشکر جو پار ہوئے، انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا، اور یہ کہنے والے مفسرین میں ایک حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان مومنین میں سے کچھ اور لوگ نکلے جنہوں نے کمزوری دکھا دی ہے، کچھ اور لوگ نکلے تو کتنے رہ گئے؟ مفسرین فرماتے ہیں اکثر کے 313 رہ گئے تھے، جیسے بدر میں 313 تھے، صرف 313 بندے رہ گئے تھے 1,00,000 کے مقابلے۔ اللہ اکبر، ایمان ہو تو کچھ نہیں ہے، 1,00,000 سامنے 313 گئے۔ تو فرمایا لا طاقت، قالوا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے ہیں۔ قال الذین، لیکن کہا ان لوگوں نے یظنون انہم ملاقو اللہ، انہیں یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ایمان والے جو تھے نا پکے پختہ، انہوں نے کہا انہیں یہ یقین تھا کہ ہم نے اللہ 2 وعدوں میں سے ایک ہونا ہے، جو جمعے والے دن میں نے آپ کو کہا کہ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ ایرانی فوج کے سپہ سالار رستم جو ہماری بات مان لے
جو ہماری دعوت مان جائیں ہم انہیں ان کی حکومت تسلیم کرتے ہیں، انہیں گلے سے لگاتے ہیں، لیکن جو انکار کر جائیں پھر دو وعدوں میں سے ایک ہم حاصل کرتے ہیں، یا تو ہم دشمن سے لڑ کر غازی بن جاتے ہیں یا ہم جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایمان والوں کو جو یہ یقین تھا کہ بھئی دو باتوں میں سے ایک تو ضرور ہوگی، انہوں نے کہا وہ آپ نے نہیں دیکھا ہے کم من فئۃ قلیلۃ، یعنی کتنی ہی بار تھوڑی سی جماعت نے، مختصر سی جماعت نے غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعتوں پہ غلبے حاصل کیے ہیں۔ یا نہیں دیکھا ہے کئی بار ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے تھوڑی سی جماعت نے بڑے جماعت پہ غلبہ پا لیا۔ واللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور یہ لشکر مومنین کا آمنے سامنے ہوئے، قالوا تو کہنے لگی یہ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کہنے لگے اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا، ہمیں صبر عطا کر دے، ہم پہ اڈیل دے، کیا صبر، وثبت اقدامنا، ہمارے قدم مضبوط کر دیں، ونصرنا، اور ہماری مدد فرمائے، علی القوم الکافرین، قوم کافروں پر، یعنی کافرین کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہاں پہ کتنی باتیں ہیں، جب دین کے معاملے میں سختیاں آ جائیں، جب تکلیفیں آ جائیں تو آپ نے صبر کرنا ہے، صبر کے دامن کو تام لینا ہے، یہ نہیں کہنا ہے کہ بھئی ہم تکلیفیں کیوں برداشت کریں، اللہ انہیں خود ہی تباہ و برباد کیوں نہیں کرتے، اگر اللہ انہیں تباہ و برباد کریں تو پھر تیرے مجاہد بننے کا کیا فائدہ ہے، پھر تیرے غازی بننے کا فائدہ کیا ہے، پھر تجھے شہادت دینے کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ اگر فرشتوں پیش کرے تو غرق کرے تو پھر تجھے مقام دینے کا فائدہ کیا ہے، کیا ضرورت ہے پھر؟ یہ نہیں سختیاں آئیں گی لیکن برداشت کرنا ہے، تو سب سے پہلے صبر کا کہا، اللہ ہمیں صبر دیں، اور جب صبر آ جائیں تو ثبت اقدامنا، اس کے بعد مضبوط کھڑے رہنا ہے، دشمن کے سامنے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہنا ہے، دین کا دشمن ہے۔ وَنَصُرْنَا، اور جب یہ ساری چیزیں آ جائیں، صبر بھی تیرے اندر آ گیا ہے، تو مضبوط بھی ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہنا ہے، کیونکہ شکست دینے والا اور فتح عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، تو اللہ سے مدد بھی مانگتے رہنا۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، دعائیں بھی۔ صحابہ نے کیا فرمایا یا رسول اللہ، صرف دعائیں مانگی بدر کے موقع پر، ٹھیک ہے، ایک چپرا بنایا اور وہاں پہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کی نذرانے لٹاتے گئے اور صحابہ کرام کی گردنیں لٹاتے گئے، ٹھیک ہے، ہاں، خون کے نذرانے دیتے گئے۔ تو فرمائے جب یہ دعا مانگی، اللہ فرماتے ہیں فَحَزَمُوهُمْ، اللہ نے کافروں کو انہی مسلمانوں کے ہاتھوں شکست دے دی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے انہیں بادشاہی عطا کر دی، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت عطا کی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اسے اس علم میں سے سکھایا جو اللہ نے چاہا، ہر وہ چیز سکھائی جو اللہ نے چاہا۔ داؤد علیہ السلام اس لشکر میں تھے، اس نے کیا کر دیا، جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے مقرر کیا تھا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا تو اسے آدھی بادشاہی دیں گے، تو بادشاہی کے چکر میں انہوں نے جالوت کو قتل کیا، ایسی کوئی بات نہیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں، یہ غلط بات ہے، اسرائیلی روایت ہے، جو جتنا موقع کسی کو ملا تو گند پھیلا گیا۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر اللہ دفع نہ کرتے مومنین کے ہاتھوں، مجاہدین کے ہاتھوں، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ،
یعنی کافروں کو مومنین کے ہاتھوں قتل نہ کرتے، ختم نہ کرتے، لفسدت الارض، زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی اگر جہاد اللہ فرض نہ کرتا، اگر ہم کافرین سے جہاد فرض نہ کرتا تو یہ کافر کیا کرتے ہیں؟ یہ نقصان کرتے، زمین میں فساد پھیلاتے۔ اللہ نے یہ 17واں پارہ ہے سورۃ الحج میں، یہ آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتے ہیں، سورۃ الحج آیت نمبر 40 میں فرمایا، یہ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے بغیر حق، ناحق طریقے سے، الا ان یقولوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اسی وجہ سے انہیں گھروں سے نکال دیا گیا۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ رب العالمین یہ جہاد فرض نہ کرتا کافرین کے ساتھ، اگر اللہ دفع نہ کرتا بعضهم ببعض، بعض لوگوں کو بعض کے ہاتھوں، یعنی کافرین کو مسلمانوں کے ہاتھوں، لَهُدِّمَتْ، یہ تباہ و برباد کر دیتے صوامع، یہودیوں کے گرجا گھروں کو، اور آگے فرمایا وَبِيَعٌ، نصارہ کے ان عبادت خانوں کو، نصارہ کے ان عبادت خانوں کو ویران کر دیتے، وَصَلَوَاتٌ، اور اللہ فرماتے صابین کے نماز پڑھنے کی جگہوں کو برباد کر دیتے، وَمَسَاجِدُ، اور مسجدوں کو برباد کر دیتے ہیں، يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، جس میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر جہاد نہ ہوتا، کافروں کے سر اڑانا اللہ فرض نہ کرتا، اللہ قتل و قتال کو فرض نہ کرتا، یہ لوگ آج تمہارے کرسیاں والوں مسجدوں کو برباد کر کے رکھ دیتے۔ یہ تو جہاد ہے، فلسطین میں لڑ رہے ہیں، افغانستان میں لڑ رہے ہیں، اس لیے پاکستان میں ہم اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ سکون سے بیٹھے ہوئے اور مسجد آتے اور گردن اونچی کر کے درس قرآن دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ جہاد ہے۔ تو فرمایا اگر یہ نہ ہوتا، اگر اللہ نے مجاہدین کو کہ کفار کے ساتھ لڑیں، یہ کیا کر دیتے؟ لفسدت الارض، زمین میں فساد برپا کر دیتے، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجویری رحمہ اللہ ایک کتاب لکھی ہے الوسائل، اور اس الوسائل کتاب کے بالکل ٹائٹل میں ہی چند اشعار لکھ دیے ہیں، اور وہ اشعار یہ ہیں، من الدین کشف الغیب عن کل کاذب وعن کل بدعی اتی بالمصائب۔ وہ فرماتے ہیں کہ دین میں سے یہ ہے کہ ہر بدعتی کے ہر عمل سے پردہ اٹھا لے بندہ، کہ بدعتیوں کے ہر عمل سے بندہ پردے اٹھا لے، لوگوں کو بتا دے کہ یہ بدعتی ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُسْلِمُونَ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ دِینِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، اگر یہ مسلمین نہ ہوتے، یہ پکے مسلمان نہ ہوتے، یہ پکے علماء حق نہ ہوتے، تو یہ لوگ تو اللہ رب العالمین کے صوامع دین اللہ من کل جانب، اللہ کے دین کے مقامات کو ہر جانب سے تباہ و برباد کر دیتے۔ ہر جانب یہ تو لگے ہوئے منہ کھول کے برباد کرتے، علماء حق اگر نہ بیان کرتے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، سنت یہ کہہ رہا ہے۔ شیخ القرآن نے یہ اشعار درج کیے ہیں اپنے اس کتاب میں، تو فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا، یہ اللہ کی آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں علیکہ تجھ پہ بالحق، اہل اظہار الحق، حق اظہار کے لیے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک تو ہی رسولوں میں سے ہے۔ اللہ عمل